تو وہ جو سپریم کورٹ کی کینٹین ہے وہاں جا کے کھانے کا معیار چیک کرتے ہیں، یا پھر وہ مالیوں کے پاس جاتے ہیں کہ پودوں کی حالت کیسی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنے جج صاحبان آتے ہیں ان کو وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر کو بھی آ کے نیب کو ریپرزینٹ کر سکتا تھا، لیکن اگین آج کے دن بھی گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ اس معاملے کو اور لنگر آن کیا جائے۔ سہیل وڑائچ صاحب کے جو 3 کالمز آئے ہیں، گویا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد اگر ان کو میں حافظ ڈاکٹرائن کہوں کہ ان مقدمات کی نوعیت پھر خالصتاً سیاسی ہے، کسی قسم کی کوئی مصالحت ہو گئی تو یقینی طور پہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے، آپ ملزم کو رہا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ جہاں اگر آپ نظام کے ساتھ مصالحت کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہر قسم کی لبرٹیز بھی ہیں اور آپ کے لیے سہولت بھی موجود ہے۔ مریخ میں تو کاروبار کر نہیں رہا تھا، اسی ملک میں کر رہا تھا اور میگا سٹیز میں کر رہا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ گوناگوں مسائل کا شکار ہے۔ ایک تو بہت عرصے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی اور ججوں کے حوالے سے کچھ پٹیشنز تھی، اس کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر جب یہ 2 دن پہلے باری آئی عمران خان کی پٹیشنز کی، اس ایک ہفتے کے انتظار کے بعد، تو وہ چیف جسٹس صاحب نے معذرت کر لی کہ مجھے وقت نہیں ملا، بہت مصروف ہیں، شاید ان کے علاقوں میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، کافی سیلاب سے تباہی ہوئی ہے، بڑے افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں۔ پھر آج کا وقت مانگا گیا، یعنی بدھ کا، اور یہ پھر پتہ چلا کہ جو خصوصی پروسیکیوٹر جو ہیں سرکاری، وہ بھی مار پڑ گئے، فوڈ پوائزننگ ہے، کہتے ہیں برسات کا موسم ہے، اس میں لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کوئی عجیب و غریب سی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کس کا اعتبار کریں، کیا واقعی سپریم کورٹ میں یہ جینوئن وجوہات ہیں یا پھر اس کے تانے بانے کہیں کسی اور چیز کے ساتھ ملتے۔ تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے افتخار شیرازی صاحب کو، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، ڈان کے بیورو چیف بھی ہیں، ان کا اپنے بھی ویلاگ آپ سنتے ہوں گے۔ تو افتخار صاحب یہ بتائیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس نے وقت مانگ لیا، سرکاری وکیل آج بیمار پڑ گئے، اب کل کیا ہوگا؟ انٹرسٹنگ، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، میں پہلے چیف جسٹس، کیونکہ جب سے آئینی بینچ بنا نا سر، تو اس کے بعد کورٹ کے اندر کے لوگوں سے بھی ہماری گفتگو ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو میں نے کہا جی چیف جسٹس کی مصروفیات آج کل کیا رہتی ہیں؟ اچھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب یقین جانیں کہ یا تو وہ جو سپریم کورٹ کی کینٹین ہے وہاں جا کے کھانے کا معیار چیک کرتے ہیں، یا پھر وہ مالیوں کے پاس جاتے ہیں کہ پودوں کی حالت کیسی ہے، یا تیسرا کام یہ ہے کہ صبح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنے جج صاحبان آتے ہیں ان کو وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تو کچھ زیادہ کام انہوں نے کہا کہ نہیں ہو رہا، لیکن بالآخر کو ایک کیس لگا اور ہم نے دیکھا کہ اس معاملے پہ بڑے سیریس ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ خیال تھا کہ شاید یہ بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو کہیں آئینی بینچ کو نہ شفٹ کر دیا جائے، بٹ ان پہ انہوں نے خود بینچ بنایا اور سنا۔ اور کل کا دن بڑا حیران کن تھا امتیاز صاحب کہ پہلی بار ہمیں لگا ہے کہ پہلے وکیل تاریخ مانگتے تھے، لیکن کل چیف جسٹس صاحب نے تاریخ مانگی کہ مجھے 1 دن کا وقت آپ دے دیں کیونکہ آپ نے کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس لگائے، اگرچہ بیل پٹیشن کا معاملہ ہے کہ جو نیچے ہائی کورٹ نہیں سن پا رہی، اور یقینی طور پہ اس کے بعد جو سپیریئر فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ گئے ان کے گھر والے بھی، وکلاء بھی، کہ کیا معاملہ ہے، ایک بیل پٹیشن ہے پچھلے 6-8 ماہ سے سنی نہیں جا رہی۔ تو وہاں پہ یہ کیس گیا ہے تو پتہ نہیں وہ کون سے ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں کہ جو چیف جسٹس جیسی بڑی شخصیت کو سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ چلو آج کا دن تھا مقرر اور خیال یہ تھا ہم گئے کہ بھئی کچھ ہوگا، بٹ آج کے دن پتہ چلا کہ ذوالفقار نقوی صاحب اگین جیسے آپ نے کہا کہ برسات کا مہینہ ہے اور پتہ نہیں کچھ ایسا انہوں نے کھایا ہے کہ ان کا پیٹ خراب ہو گیا، اور ان کی جانب سے استدعا تھی کہ جی مجھے 1 ہفتے کا وقت چاہیے، 1 ہفتے بعد آ کے تو میں اس معاملے پہ کوئی آرگومنٹ دینا چاہوں گا، بٹ خیر انہوں نے کہا کہ نہیں کل کے دن ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بیل پٹیشن تھی، اس میں کوئی اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں تھی، ڈپٹی پروسیکیوٹر کو بھی آ کے نیب کو ریپرزینٹ کر سکتا تھا، لیکن اگین آج کے دن بھی گیا تو کل دیکھیں، کل بھی اگر وہ نہیں آتے اور کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کی جانب سے آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ اس معاملے کو اور لنگر آن کیا جائے۔ لیکن کیا واقعی عدالت اتنی جرت کر لے گی؟ ہمارے یہ جج صاحبان ہیں، لگتا ہے کہ نظام کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ بس نظام کی طبیعت تو اتنی زیادہ خراب ہے کہ نیچے جتنے گوئے کہ ان کیسز کے اندر جو پہلی عدالتیں ہیں وہ جو فیصلے دے رہی ہیں وہ بھی آپ تو دیکھیں نا، گویا کہ اس سے پہلے جو توشہ خانہ کا معاملے میں ہے وہ دیکھ لیں کیس، وہ آگے جا کے ہائی کورٹ میں اس وقت تو تھوڑا بہت کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں آئے تھے،
سرفراز ڈوگر صاحب یہاں پہ نہیں پہنچے تھے تو وہ وہاں پہ ان کی گویا کہ ان کو بریت ان کی ہوئی, ضمانتیں بھی ان کی ہوئیں. اور سائفر کیس کے اندر دیکھیں کہ جب اس میں پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کا اعترافی جو بیان اور اس کی بنیاد پہ آپ نے سزا دی, اس سزا کو بھی عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, اس میں بھی ان کی بریت ہوئی. بٹ اب باقی بھی دیکھیں توشہ خانہ کے اندر یا پھر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر القادر ٹرسٹ کے اندر, اس میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے گویا کہ جو ایویڈنس ہیں وہ بڑی کمزور ہیں ایک طرح سے. لیکن اگین اب اس میں کیونکہ کیس لگ نہیں رہا ضمانت کا, تو اسی لیے نہ تو ضمانت مل پا رہی ہے نہ ہی وہ سزا سسپینڈ ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں اس میں بھی اب دیکھا جائے تو جو 9 مئی کے معاملات بھی ہیں تو گویا کہ 2 رکنی بینچ, اگین میں کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے پہلے جو 2 رکنی بینچ تھا اس نے بھی پراسیکیوشن سے یہی پوچھا کہ ایویڈنس کہاں ہے. تو ایویڈنس کیا تھی؟ کچھ ویڈیوز اور کچھ پولیس اہلکاروں کے بیانات, جس کی بنیاد پہ گویا کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان کی کسٹڈی دینے سے متعلق جو استدعا تھی نیب کی, اس کو ڈینائی کیا گیا, نہیں دی گئی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ اگر ویڈیوز کی بنیاد پہ اور چند پولیس اہلکاروں کی سرکاری ملازمین کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ ایک بندے کی کسٹڈی چاہ رہے ہیں تو یہ تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو میرا خیال میں یہ کیسز جب آگے بھی چلیں گے اور جن لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی, امتیاز صاحب آپ تو معلوم ہے, آپ تو چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں نا, کہ جن 2-3 پولیس اہلکاروں کے بیانات کے اوپر 9 مئی کے مقدمات میں 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں, معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ کے جو صوفوں کے پیچھے اور میز کے نیچے چھپ کے بیٹھے تھے وہ تو 1 ہفتے سے غیر حاضر تھے, وہ ڈیوٹی پہ بھی نہیں آ رہے تھے, اور ان کی گواہیوں کی بنیاد پہ لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں. تو میرے خیال میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل کی طبیعت بگڑی نظر آ رہی ہے, مجھے تو کافی اس میں بگڑاؤ نظر آ رہا ہے سر. تو اس میں جو بنیادی طور پہ جب 9 مئی کی بات کرتے ہیں, تکنیکی لحاظ سے جو آپ نے کہا کہ پروسیکیوشن کے پاس اس کے شواہد نہیں ہیں, یعنی تکنیکی لحاظ سے بہت ہی کمزور کیس ہیں, تو کیا ہم اس یہ نتیجہ اخذ کریں بنیادی بڑا سیدھا سا کہ یہ سیاسی کیس ہیں, اور سیاسی کیس جو ہے وہ کوئی آرگومنٹس یا دلائل, قانونی دلائل کے ذریعے طے نہیں ہوگا بلکہ کسی سیاسی معاملہ فہمی کے ذریعے ہوگا؟ میرے خیال میں سہیل وڑائچ صاحب کے جو 3 کالمز آئے ہیں گویا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد اگر ان کو میں حافظ ڈاکٹرائن کہوں تو اس کی بنیاد پہ تو مجھے پھر یہی لگتا ہے کہ جس میں اگر وہ کہہ رہے ہیں اور اس کے ابھی تک کوئی ریبٹل بھی نہیں آئی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دل سے معافی مانگنی پڑے گی تو پھر دوبارہ وہ مین سٹریم ہو جائیں گے, پھر ایک مخصوص عرصے تک ان کو خاموش رہنا پڑے گا اور وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. تو پھر جو آپ نے سوال کیا اس سوال کو گویا کہ یہ ایک طرح سے اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ ان مقدمات کی نوعیت پھر خالصتاً سیاسی ہے, اس میں اور کچھ نہیں ہے. اور اگر کہیں بیک ڈور سے معاملات طے ہو گئے اور کسی قسم کی کوئی مصالحت ہو گئی تو یقینی طور پہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے, تاریخ گواہ ہے کہ ایک مقدمے میں جو پاناما کیس تھا جس میں نواز شریف کو تاحیات نااہل کر کے جیل بھیجا گیا, اس کے بعد وہ پلیٹلٹس کی بنیاد پہ بیرون ملک گئے 4 ہفتوں کے لیے, 4 سال بعد جب واپس آئے لندن پلان بقول جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں, تو پھر نظام عدل چل کے گیا ہے ایئرپورٹ پہ, ان کا وہاں پہ بایو میٹرک ہوا, ان کو راہداری ضمانت دی گئی, اس کی بنیاد پر انہوں نے جا کے لاہور میں جلسہ کیا, اور پھر اس کے بعد نیب کے پراسیکیوٹر ہر عدالت میں جاتے رہے, وہ گویا کہ توشہ خانہ کا کیس تھا یا پھر یہ پاناما کیس تھا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ ملزم کو رہا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ شخص دوبارہ ریلیونٹ ہو گیا, آج اس پارلیمان کا حصہ بھی ہے, اگرچہ وہ پارلیمان میں نہیں آتے اور یا صادق صاحب کو ان کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب کیونکہ لمبے عرصے تک غیر حاضر ہیں لہٰذا ان کی نااہلی کا ریفرنس بھجوا دی گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ وہی کچھ چل رہا ہے کہ جہاں اگر آپ نظام کے ساتھ مصالحت کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہر قسم کی لبرٹیز بھی ہیں اور آپ کے لیے سہولت بھی موجود ہے اور آپ نظام میں ریلیونٹ بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ ٹکر لے رہے ہیں تو پھر آپ چھوٹی سی کوئی غلطی بھی کریں گے تو اس کی سزا بڑی بھاری ہو سکتی ہے آپ کے لیے. اچھا, عرف عام میں اس کو کہا جاتا ہے یو ٹرن کہا جاتا ہے یا ایک اور اس کے لیے لفظ ہے پریس کانفرنس کا. جی بالکل, ہاں بالکل, کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں تو پھر آپ بالکل سمجھے کہ عمرہ کر کے آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی ایک اور فارم ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی ایک فارم ہے اس کی, کہ آپ پھر اس کے بعد ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, مثبت گفتگو کرتے ہیں اور ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کے آئی بروز اوپر ہوں, ان کے ماتھے پہ شکن آئے, تو وہ بھی ٹھیک ہے سر, اس میں بھی آپ کے لیے پھر جگہ بن جاتی ہے. تو یہ بتائیں, ملک ریاض کو آپ فالو کر رہے ہوں گے کہ
کتنا پاکستان کے نظام کے اوپر ایک اس کے ایک سمبل ہے پاکستان کے نظام کا کہ ایک وہ شخص جو جنرل پرویز مشرف کا بڑا قریبی ساتھی تھا. مجھے جنرل پرویز مشرف نے بڑا ایک سوال پہ ایک لحاظ سے جھاڑ دیا تھا کہ آپ کس قسم کے سوال کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ملک ریاض کی تجویز کے حوالے سے تھا. پھر وہی ملک ریاض سے جب نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا تو ملک ریاض آصف زرداری کے بیڈ روم سے قرآن مجید لے کے آئے تھے تاکہ اس پہ سب وہ قسم اٹھا سکے, اگرچہ وہ قسمیں بھی ایسی تھیں جعلی, پتہ نہیں وہ قرآن مجید بھی تھا کہ نہیں تھا. لیکن آج وہی ملک ریاض ہے, اس کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں, اس کی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں امتیاز صاحب, میں تو بڑا حیران ہوں کہ وہ ملک ریاض کے جو ہر دور میں بڑا ریلیونٹ رہا ہے اور ہر کسی کے ساتھ اس نے گویا کہ چلا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, 2010 کے سیلابوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور میں ان دنوں میں پرائم منسٹر کے ساتھ جہاں وہ جا رہے تھے تو میں بھی جا رہا تھا, یسر رضا گیلانی صاحب تھے. تو میں حیران ہوں کہ اس وقت چیف منسٹر کون تھے؟ شہباز شریف تھے پنجاب میں. مظفر گڑھ کے اندر سر 3 مرلے کے مکانات, کچھ 100-150 مکانات شاید آج بھی موجود ہوں گے وہاں پہ, کہ جو جا کے ہینڈ اوور کرنے تھے متاثرین کو, اور بتایا گیا تھا ہمیں کہ یہ پنجاب کی گورنمنٹ کو ملک ریاض نے بنا کے دیے ہیں. اچھا جی, یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. تو آج گویا کہ ایک سابق وزیر اعظم پہ الزام یہ ہے کہ شاید اس کے منی لانڈرنگ کے پیسے تھے, آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لے کے آئے کہ جو سرکاری اکاؤنٹ ہے اس کو پھر آج بھی سرکار نے وہ لے لیے 70 ارب روپے, اور اس کے بدلے میں آپ نے ایک زمین لی جس کے اوپر آپ نے یونیورسٹی بنائی. تو میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح کے تو فیورز وہ باقی لوگوں کو بھی دیتا رہا ہے. کیا نہیں کہا جاتا کہ جو لاہور کا بلاول ہاؤس ہے وہ کس نے بنا کے دی ہے؟ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے. یا بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں سر آپ دیکھیں کہ جس میں 457 ارب روپے کا اس کو جرمانہ کیا گیا ہے کہ آپ نے مارکیٹ پرائز سے نیچے کر کے یہ زمین آپ کو ملیر میں دی گئی ہے. تو کس نے دی ہے وہ زمین؟ مراد علی شاہ نے بطور چیف منسٹر دی ہے, یا پارٹی کے کو چیئرمین آصف زرداری صاحب کی وہاں پہ دی گئی ہوگی؟ اس کے علاوہ کوئی تیسرا شخص تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس نے ان کو فیور دی ہے. بٹ وہ فیور اسٹیبلش ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ لو پرائس پہ آپ نے زمین دی ہے, یہ 475 ارب روپے 57 ارب روپے اضافی بنتے ہیں, قسطوں میں آپ نے پے کرنے ہیں, اور جو لنڈن سے پیسے آئے تھے 190 ملین پاؤنڈ اسی مد میں آئے تھے نا. بٹ آپ ان لوگوں کو تو نہیں پوچھ رہے. میں وہی سوال کرنا چاہ رہا تھا. ابھی اتوار کے دن نا یہ اتنے بڑے بڑے اشتہارات چھپے آدھے صفحے کے تقریباً تمام بڑے اخبارات میں, اور اس میں کوئی 3 یا 4 پراپرٹیز تھیں ملک ریاض کی. کہا گیا کہ اس گروپ نے 622 ارب روپے کا یہ نادہندہ ہے. تو اس میں میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو کیا آنچ پتہ چلا کہ یہ 622 ارب روپے کے ٹیکس یا واجبات کے نادہندہ ہیں, اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے دستخطوں سے یہ گاؤں کے گاؤں الاٹ ہوئے, جن لوگوں کے دستخطوں سے, چاہے وہ کراچی تھا چاہے پنڈی کے سواں دریا سواں کے علاقے میں شاملات کی زمین تھی, شاملات کی زمینیں تھیں, ان لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. سر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک زمانے میں تو ملک ریاض صاحب کی جانب سے جو ہائرنگ کے لیے اشتہارات آتے تھے نا, تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ریسنٹلی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلس. اچھا, ترجیح تازہ ترین بالکل اشتہارات میں ذکر ہوتا تھا. ہاں جی بالکل لکھا ہوتا تھا کہ جو ریسنٹلی جو ریٹائر لوگ ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ CDA کا ادارہ ہو یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں محکمہ مال کا ادارہ ہو, تو کئی لوگ تھے جو یقینی طور پہ سہولت کار ہوں گے. اگر ٹیکس ایویژن ہوئی ہے تو سر FBR گویا کہ یہ کوئی مریخ میں تو کاروبار کر نہیں رہا تھا, اسی ملک میں کر رہا تھا, اور میگا سٹیز میں کر رہا ہے. اسلام آباد میں کر رہا ہے, راولپنڈی میں کر رہا ہے, لاہور میں کر رہا ہے, کراچی میں کر رہا ہے, کہ وہ میاں چنو میں تو کر نہیں رہا. آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو نہیں تھا نا. تو سب کچھ آپ کی آنکھ کے نیچے ہو رہا تھا, سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے. لیکن پرابلم وہی ہے نا کہ اس وقت میرا خیال میں وہ لائن کی کسی دوسری طرف کھڑا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ایک پیٹرن سا ہے کہ وہ پرنسپل سیکرٹری ہو اعظم خان ہوں, وہ پولیس اہلکار ہوں, یا دیگر وہ لوگ کہ جن کا کہیں نہ کہیں ریلیونس بنتی تھی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ, آج جو لوگ یا تو پریس کانفرنس کر کے سیاست سے توبہ طائب ہو رہے ہیں, یا وہ سیاسی جماعت کی قیادت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یا کہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں یہ جرم ہو رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے, اسی بنیاد پہ آپ ان لوگوں کو تو باہر کر رہے ہیں.
لیکن جو نہیں ہو رہا اس میں اب 190 ملین پاؤنڈ میں تو یہی ہے نا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ایک شخص سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں نے پرسنل ان کو بینیفٹس کچھ دیے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہیں, اور اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ کے لیے سزا ہے کہ جو آپ کی 2.5 ارب کی مارکی ہے وہ ہم 60 کروڑ میں بیچیں گے, جو آپ کے باقی اسی طرح کی پراپرٹیز ہیں وہ بھی اونے پونے داموں میں بکیں گی. تو میرا خیال ہے مجھے تو صرف یہی لگ رہا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور وجہ مجھے نظر نہیں آتی. تو اس میں یہ بتائیں کہ اس کا بحیثیت مجموعی آپ چونکہ بزنس مین سے بھی ملتے ہوں گے, مارکیٹ میں ہیں آپ, ایک بہت بڑا کاروباری ادارہ ہے, اس کو آپ نے زیر اعتاب لے آئے, اس کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں, اکاؤنٹس ان کے فریز ہوئے ہیں, تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ جائیدادیں فروخت بھی ہو جائیں گی, کوئی ان کو خرید بھی لے گا. لیکن اس سے پاکستان سے باہر اور پاکستان کی جو بزنس برادری ہے اس کو پیغام کیا جا رہا ہے؟ یقینی طور پہ بڑا ایک نیگیٹو جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں خود نیب کو یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی کہ بحریہ میں رہنے والے لوگ فکر مند نہ ہو, جن لوگوں نے وہاں پہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے ان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو پرائسز ہیں وہ ڈکلائن کر گئی ہیں. اور یقینی طور پہ بہت سارے لوگ وہاں پہ رہتے بھی ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, بٹ بہت سارے ایسے بھی ہیں ملک کے اندر بھی اور باہر کے جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں. تو یقینی طور پہ جب پرائسز کے اندر ڈکلائن آئے گا تو ان کا نقصان ہوگا. تو میرے خیال میں اس طرح کے اقدامات یقینی طور پہ بڑے ہی خطرناک ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ آپ بنا رہے ہیں, SIFC کا فورم ہم نے بنا دیا ہے, اس ملک کے اندر ون ونڈو کھول دی ہے کہ آئیں اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں, بٹ آپ کا اگر اپنا سرمایہ کار یہاں سے پیسے اٹھا کے جائے یا کم از کم وہاں دبئی کی پراپرٹیز کے اندر انویسٹ کر رہا ہو, تو پھر آپ دنیا کو کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں آ کے کاروبار کریں. تو میرے خیال میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس سے تو یہی ہے سر کہ بڑا ایک منفی پیغام جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں آپ کے اوورسیز پاکستانیز کہ جن کے اندر جن کے پاس یہ ایک بڑا بیسٹ ایریا تھا ریئل اسٹیٹ کے اندر, وہ اپنی انویسٹمنٹس کرتے تھے وہاں سے. اور ہم تو پچھلے عرصے میں کہہ چکے ہیں کہ کتنی چھوٹی موٹی کمپنیز تھی کہ جو یہاں سے وائنڈ اپ کر کے آپ دبئی چیمبر آف کامرس کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکی ہیں, وہاں کاروبار کر رہی ہیں. تو یقینی طور پہ سر اس سے تو کوئی بہتر پیغام نہیں جا رہا لوگوں کو. یہ بتائیں کہ اس پہ ہم اپنی گفتگو ختم بھی کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں آ کے سرمایہ کاری کریں, وہ دنیا بھر کے دورے ہو رہے ہیں بار بار, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلاول زرداری ہیں, خواجہ آصف ہیں, خاص طور پہ اسحاق ڈار ہیں, کیا ان میں سے اب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ علامتی طور پہ بھی اپنی جو انہوں نے باہر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, یعنی بلاول بھٹو زرداری کے جو کیش اثاثے تھے, انہوں نے چند سال پہلے الیکشن کمیشن کو یہ بتایا تھا کہ میں نے 4 مختلف جگہوں پہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے دبئی میں. اسحاق ڈار ان کی فیملی, ان کی انویسٹمنٹ دبئی میں. خواجہ آصف آپ کو پتہ ہے وہ تو 16,000 درہم کی تنخواہ بھی لیتے تھے, جی ہاں, جبکہ وزیر تھے یہاں پہ, اقامہ بھی تھا ان کے پاس. تو اس طرح یہ جو لوگ ہیں, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ آپ ملک ریاض کے ساتھ تو آپ نے جو کرنا کر لیا, لیکن کیا آپ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے علامتی طور پہ کوئی اپنی سرمایہ کاری لے آئیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کدھر پڑے گا؟ میں تو آپ نے خواجہ آصف کا ذکر کیا ہے, ایک تو ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے معروف کہ ہائبرڈ نظام ہے اور بڑا بہترین نظام ہے, شاید ہمیں ماضی میں بھی غلطیاں نہ کرتے, اسی نظام کا ہمیں حصہ ہونا چاہیے تھا. بٹ ابھی ریسنٹ پاس میں جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے بیوروکریٹس کے بارے میں, وہ ایک ان کا خیال ہے کہ یہاں سے لوگوں نے اربوں روپے کی کرپشن کر کے تو پرتگال سے لے کے پتہ نہیں کہاں لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہے, اور ریسنٹ پاس میں جو 15 ارب ڈالر کی آئی تھی جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ ان کی بھی دبئی کے اندر انویسٹمنٹس ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کی اشرافیہ اپنے سرمایہ کو بیرون ملک محفوظ تصور کرتی ہے اور ان کی انویسٹمنٹس وہاں پہ ہیں, آپ میاں شریف فیملی کو بھول گئے, ان کے 2 صاحبزادے میاں نواز شریف صاحب کے لندن میں بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں, وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا بیٹا علی ڈار صاحب وہ دبئی میں بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں, اور خود جیسے آپ نے بتایا کہ بلاول بھٹو صاحب کی بھی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر بیرون ملک میں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پھر مریم نواز صاحبہ اس وقت گئی ہوئی ہیں, جاپان گئی ہوئی ہیں, وہاں سے وہ کون سی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گی. میں تو پچھلے دنوں جو ان کا اشتہار پرائم ٹائم میں چل رہا تھا اس کو دیکھ کے میں حیران ہو رہا تھا امتیاز صاحب کہ ہم ریلوے کی بوگیاں تو لے رہے ہیں چین سے اور ریلوے کے نظام کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں جاپان کے ساتھ مل کے. مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی ویسے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ریلوے تو فیڈرل سبجیکٹ ہے, اگر آپ وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ لینے گئی بھی تھیں, کوئی منصوبہ کرنے بھی گئی تھیں,
تو یقینی طور پہ حنیف عباسی صاحب کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. وہ ریلوے کے منسٹر ہیں, یا کم از کم سیکٹری تو ہوتے ساتھ میں, تاکہ ہمیں ایک امپریشن آتا کہ ہاں آپ نے جو ہوم ورک کیا تھا اور اب جا کے اب کسی معاہدے کو میچور کرنے جا رہی ہیں, تو وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. آپ بہت سیریس ہو گئے ہیں. 40 رکنی وفد نہیں, آپ مریم نواز کے حوالے کے دورے سے نا بڑے سیریس ہو گئے ہیں. بطور ایک اتنا صحافی کے طور پہ کچھ لاجیکل کوشچن ریز کر رہا ہوں, اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ مجھے مطمئن کر دیں. آپ سنجیدہ نہ ہوں, آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ تو ریلوے ہے ہی فیڈرل سبجیکٹ ہے, یعنی اس کے وفاقی حکومت نے لینا دینا کرنا ہے. جو کچھ ہم سے ایک ML1 کا بہت بڑا منصوبہ تھا, چین نے وعدہ کیا تھا 8-9 ارب ڈالر کا, وہ تو ہو نہیں سکا. پھر وہ ML1 سکڑتے پھر کراچی سے حیدرآباد رہ گیا. اس حیدرآباد میں بھی وہ کہیں گم ہو گیا پانی میں, مجھے یہ لگتا ہے. جو کہ ML1 کا جو کراچی سے پشاور تک ایک نیا جدید ریلوے ٹریک بچھایا جانا تھا, لیکن وہ بھی ایک خراج تحسین ہے ہمارے نظام کو کہ اس نظام کی وجہ سے چین کو ہم اس بات پہ باور نہیں کرا سکے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اشتہار بڑے چل رہے ہیں پرائم ٹائم میں. سر میں نے ان دن ابھی دورہ جاری ہے, لیکن دورہ جاری ہے, اس کی کامیابی کے اعلانات کر دیے گئے, وہ بھی پرائم ٹائم میں. گویا کہ اس دن میرے خیال میں میڈیا ہاؤسز میں اس کے علاوہ کوئی اور اشتہار نہیں چل رہا تھا. اور آپ نے تو یہ کہا نا ML1 کا, سر کراچی سرکلر جو منصوبہ تھا گویا کہ وہ بھی اسی نوعیت کا تھا, وہ کہاں گیا؟ سارے منصوبوں کا یہی حال ہے. اس میں وہ ہر چیز کا تکیہ انہوں نے چین پہ کیا ہوا ہے کہ چین کرے گا. چین نے بھی بس وہ اپنے طریقے سے ہاتھ پیچھے کیا ہے. جی. تو چلیں اس پہ ہم بات ہی ختم کرتے ہیں کہ جب حکمران جو ہیں طاقت کے نشے میں ہوں, اشرافیہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا سرمایہ باہر ہو, سرمایہ کاری کاروبار باہر ہو, عدلیہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے سائے میں ہو, تو پھر ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس ملک کا اور اس ملک کے عوام کا بھلا کرے. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب.